پیٹرول بم کے گرنے کے بعد تباہی کا آغاز ہو گیا ہے. یہ ہیڈ لائنز آپ کو بتا رہی ہیں, صرف تباہی کا ایک عکس دکھا رہی ہیں. پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کرایے میں اضافہ ہوا ہے, پبلک ٹرانسپورٹرز نے 200 روپے تک کرائے کو بڑھا دیا ہے. اگر آپ نے لاہور سے پشاور جانا ہے تو آپ 1600 روپے میں جائیں گے, اسلام آباد 1350 میں, سرگودا 750, سیالکوٹ 600 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. جو لوگ جو بزنس کمیونٹی ہے جو گڈز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, چونکہ ڈیزل کی قیمت بھی بڑھی ہے, انہوں نے کہا جی اگر آپ نے اضافہ واپس نہیں لیا تو ہم نے پہیہ جام کر دینا. جس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہیں, منڈی سے مارکیٹ میں جاتی ہیں, دکانوں تک پہنچتی ہیں, ان کے اندر وہ تمام فرسٹریشنز اضافی قیمتوں کی صورت میں آپ کو پے کرنی پڑیں گی. تو صرف ایک پیٹرول کی یا ڈیزل کی پرائس کے اندر اضافہ نہیں ہوا, ان کے ذریعے جتنے پہیے گھومتے تھے اور ان پہیوں کے اوپر جو سامان لادا جاتا تھا, ان سامان کی جو قیمت آپ دیتے تھے وہ بڑھ گئی ہے. اب جو رد عمل ہے وہ اتنا شدید ہے, عوام کی مصیبت اتنی شدید ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ایلائز ہے PMLQ, جو آج کل بڑی خبروں کے اندر ہیں, ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی بیان جاری کیا ہے, جس کے اندر پرویز الہی صاحب خود بھی موجود تھے, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ان کو فوری واپس لائیں. مہنگائی کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, ساتھ ہی انہوں نے دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ بالخصوص فوکس کیا ہے انہوں نے پیٹرولیم پرائسز کی انکریز کا, اور کہا ہے کہ اگر آپ نے واپس نہیں لیا تو غربت میں مزید اضافہ ہو گیا. تو جو ایلائز ہیں جن کی سپورٹ سے حکومت پنجاب کے اندر, مرکز کے اندر چل رہی ہے, ان کی تمام قیادت اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ موجودہ صورتحال میں عام شخص کا زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے. اب یہ ایلائز جو ہیں اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بھاؤتاؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لوگ یہ بھی پھر نقطہ اٹھاتے ہیں کہ آپ نے بس بیان جاری کر دیا, اس کے بعد جب کام کا وقت آئے گا تو آپ نے اپنی سیٹیں نہیں چھوڑنی, آپ نے اپنے عہدے نہیں چھوڑنے, آپ نے اپنی منسٹریاں نہیں چھوڑنی, کیونکہ ان منسٹریوں کے توسط آپ کو بہت سارے فوائد ہو رہے ہیں. لیکن جو ایلائز ہیں بہرحال انہوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے. اس کے اوپر حکومت کا جو رد عمل ہے وہ کمال رد عمل ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عوام کو کلی طور پر مشکل میں مبتلا کرتے ہیں یا آپ کی اپنی مجبوری ہوتی ہے تو تھوڑی سی ہیوملٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تھوڑے سے سر نیچا کر کے بات کرتے ہیں, لوگوں کو وضاحت دیتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں پر مکمل طور پر رویہ ایسا ہے کہ جیسے آپ قوم کے سر پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ نہیں کیا. شبلی فراز صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں اگر اس کی کنویں ہوتے تو پھر تو ایک اور بات تھی. چونکہ ہم یہ امپورٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پرائسز اس وقت $95 پہ پہنچ گئی ہیں, حکومت اس میں کوئی ٹیکسز نہیں ڈال رہی, تو ہماری تو یہی کوشش ہے. لیکن 100 جب 95 ہو گیا ہے, مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں $120 پہ, اس وقت میں بھی اس وقت کے حساب سے اس کے ڈالر کے کنورژن ریٹ کے حساب سے پرائسز اوپر چلی گئی تھی. کچھ جو ہے تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا کم فیول استعمال کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سخت وقت میں یہی ہوتا ہے. اس کے اندر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. انفارمیشن منسٹر صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ جی آپ تنقید کریں تو اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہو, اور مثبت پہلو آپ نے بتایا نہیں ہے تو کوئی الادین کا چراغ تو آپ کے پاس ہے نہیں, یا جادو کا چراغ تو آپ کے پاس ہے نہیں. جادو کا چراغ نہیں ہے, لیکن کم از کم ہیوملٹی تو آپ کے پاس آ سکتی ہے, کم از کم تھوڑا سا عوام کے لیے کنسرن تو آ سکتا ہے, کم از کم اپنی ٹون کو تو چینج کر سکتے ہیں, کم از کم تھوڑا سا کوئی معذرت خوانا رویے ہی اختیار کر سکتے ہیں. عوام کے آپ نمائندہ ہیں, یہ کیوں یہ غرور اور یہ فخر ہے کہ آپ اس عہدے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. اندازہ نہیں ہے کہ عوام کی کمر کس طریقے سے ٹوٹ رہی ہے, اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ طوفان بدتمیزی مہنگائی کا جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے. اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں جب یہ پرائسز اوپر جاتی ہیں. کیا کیا جا سکتا تھا؟ پہلے تو یہ کہ تھوڑی سی ہیوملٹی دکھائی جا سکتی تھی, تھوڑا سا لوگوں کے لیے سینسٹیوٹی دکھائی جا سکتی تھی. اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پیٹرول کے اندر صرف پیٹرول کی بھی بات کر رہے تھے, ڈیزل کی بھی بات کر سکتے ہیں. پیٹرول کے اندر اس وقت حکومت وقت جو کہہ رہی ہے جی کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئیں, بعض لوگوں نے خیر وہ ٹویٹ بھی کیا, کل بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ 2014 کے اندر بھی بین الاقوامی پرائسز کیا تھیں اور ہم یہاں پر کیا پے کر رہے تھے, 2022 کے اندر بین الاقوامی پرائسز کہاں پر کھڑی اور ہم کیا پے کر رہے ہیں پیٹرول کی پرائس. اس بات سے قطع نظر اس وقت بھی پیٹرول کی مد میں حکومت وقت جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی اور لیوی کی صورت میں 28 روپے کے قریب آپ کی جیب سے پر لیٹر نکالتی ہے. یعنی اگر کوئی موٹر سائیکل والا بیچارہ جو ہے جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے, اس نے 2 لیٹر پیٹرول ڈلوایا, 2 لیٹر پیٹرول ڈلوایا ہے, ابھی اس نے اپنی بائک سٹارٹ نہیں کی تو حکومت نے اس میں سے 56 روپے کما لیے.
2 لیٹر پیٹرول ڈلوانے پر حکومت نے اس کی جیب سے 56 روپے نکال لیے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو لیوی ہے اور جو ڈیوٹی ہے جس کے ذریعے آپ قومی خزانہ بھرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ بھرا ہوا ہے، اب پرانے والی مشکلات نہیں ہیں، اب ہمارے ایکسپورٹس بھی بہت بڑھ گئی ہیں، ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اس کے اندر آپ یہ پیسہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر حکومت یہ کہتی ہے جی کہ اگر ہم اس طرح پیسے اکٹھے نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے قومی خزانہ خالی ہو جائے گا۔ قومی خزانہ خالی لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے نکال کر نہیں ہوتا، قومی خزانہ خالی ہوتا ہے جب آپ فضول پروجیکٹس کے اوپر فضول قسم کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے فضول قسم کے نتائج نکلتے ہیں، یعنی ایک ایسا عمل آپ معاشی چلاتے ہیں جس کے اندر صرف چند لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس طرح زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر عوام کو اس کوشچن سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اثر کلی طور پر عوام کے اوپر کیا پڑے گا۔ جو حکومت اور ریاست کے نمائندگان ہیں، جو حکومت کے سیکٹر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر سیکٹرز بھی موجود ہیں، جس کے اندر تمام بیوروکریسی موجود ہے، منسٹرز موجود ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، تمام کے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جوڈیشری اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ان کے پیکیجز اٹھا کے دیکھیں تو ان پیکیجز کے اندر مفت پیٹرول کی بڑی زبردست سہولت موجود ہے۔ تو وہ لوگ جو آپ کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر آپ کو لیکچر دے رہے ہیں کہ کیسے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، وہ خود اس پیٹرول کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں دیتے۔ ان کے لیے پیٹرول مفت ہیں، ان کے لیے گاڑیاں مفت ہیں، ان کے لیے رہائش گاہیں مفت ہیں، ان کے لیے کھانے سبسڈائزڈ ہیں۔ تو جب وہ آپ کو لیکچر دیتے ہیں تو تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اگر اپنے خرچے کم کر لیتے، اگر آپ یہ کہہ لیتے کہ چلیں ٹھیک ہے مجھے 500 لیٹر پیٹرول جو ہے مفت مل رہا ہے تو اس میں سے 250 کی میں قیمت جو ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، کچھ ایسی پالیسی بنا لیتے، کوئی ٹوکنزم ہی دکھا دیتے تو شاید لوگوں کو تسلی ہوتی۔ جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے، جو برے پروجیکٹس کا ایکسپینڈیچر ہے، جو حکومت کو چلانے کا ایکسپینڈیچر ہے، اگر آپ اس کو کٹ ڈاؤن کرتے تو آپ لوگوں کو سبسڈی مہیا کر سکتے تھے، لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے حوالے سے۔ پالیسی جو ہے مکمل طور پر آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا اب آپ کے پاس کوئی رستہ رہ نہیں گیا۔ آپ نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو آپ پہلے کہتے تھے ہم نہیں کریں گے، آپ نے وہ تمام عمل دہرانے ہیں جس سے غریبوں کے اوپر مزید بوجھ بڑھے گا۔ اور پھر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز تو اپنی جگہ پر، آپ دوسری ہیڈ لائنز بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، چونکہ پیٹرول کے اندر اتنا زبردست انہوں نے اضافہ کیا۔ 2 دن پہلے بجلی کے اندر 3.9 روپے فی یونٹ جو آپ نے اضافہ کر دیا، جس سے 26 ارب کے قریب جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر منتقل ہوا۔ اگر آپ بجلی کے ریٹس دیکھیں، پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹس دیکھیں، اور پھر آپ یہ سنیں نمائندگان کو کہتے ہوئے کہ جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بین الاقوامی طور پر پرائسز اوپر جا رہی ہے، کوئی ہمارے پاس جن تو ہے نہیں، تو ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ حکومت کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے عوام کی زندگی کے اوپر۔ حکومت یہ جانتی ہے شاید کہ عوام کس بپتا میں مبتلا ہے، یا تو پھر ان کا خیال ہے کہ یہ جاننے کے باوجود انہیں کوئی خاص تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ طاقت کے اندر موجود ہیں اور طاقت کے اندر آپ رہ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم عوام کو مزید ٹرکوں کی بتیوں کے پیچھے لگائے رکھیں گے اور وہ اس بپتا کے اندر مبتلا رہیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اپوزیشن اور ان کے الائز جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹویٹس کرتے رہیں گے، پریس ریلیزز جاری کرتے رہیں گے اور اس کے آگے وہ کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جب میں یہ پڑھتا ہوں شوکت ترین صاحب کا بیان کہ جی اگلے 6 سے 8 مہینے کے اندر آپ کو مہنگائی کے اندر کمی نظر آئے گی، تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کیونکہ 2018 سے لے کر 2022 تک متعدد منسٹرز نے ان کی پوزیشن میں یا ان کی دوسری پوزیشنز میں آپ کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا ہے کہ جی 3 مہینے کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی، 4 مہینے کے بعد یہاں پر حالات تبدیل ہو جائیں گے، بس 8 مہینے اور دے دیں، بس یہ مشکل ہے۔ تو آپ کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ شاید 6 مہینے کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں۔ 6 مہینے کرتے کرتے 4 سال تو انہوں نے مکمل کر دیے، 3-4 اس طرح کے اور اقدامات کریں گے اور 3-3 مہینے کے بیانات دے کے پھر یہ اگلے انتخابات کے اندر جائیں گے۔ اگلے انتخابات کے اندر بہرحال ان اقدامات کا جنہوں نے زندگی میں تباہی مچائی ہے عام لوگوں کی بہت بڑا اثر ہوگا، لیکن جب طاقت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ ان باتوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تنقید کر رہا ہے اور یہ جو بیان دے رہا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے حکومت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کرنا بڑا مشکل ہے
تو یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ بھی مفت آ رہی ہے، آپ کی بجلی کا بل بھی مفت آ رہا ہے، آپ کی گاڑی کے اندر جو پیٹرول ڈل رہا ہے وہ بھی مفت آ رہا ہے، جس جہاز پہ آپ سفر کرتے ہیں اس کا ٹکٹ بھی مفت ہے۔ اور پھر ایک خیال یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے لیے تمام چیزیں مفت مہیا کی جا رہی ہیں، لہٰذا آپ کو ذاتی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اس قسم کے بیانات دے سکتے ہیں۔ تو اگر حکومت کچھ نہیں کر سکتی، لیوی کم نہیں کر سکتی، کسٹم ڈیوٹی کم نہیں کر سکتی، کم سے کم یہ تو کر سکتی ہے کہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی دکھا دے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر طوفان برپا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لے جو اس بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں کہ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اگلا مہینہ انہیں کیسے گزارنا ہے۔